الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز بھائیوں اور دوستو، حدیث کلاس کے قابل احترام طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 2.25 سال کے بعد جو عرصہ گزرا کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے، آج پھر ہمیں حدیث پاک کی اس بابرکت کلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کا علم حاصل کرنے والے سعادت مند لوگ، ان کو اللہ رب العزت نے جن بشارتوں سے نوازا ہے اور جو انعامات ان کے لیے مقرر کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے سرفراز فرمائے اور بہرہ فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم وحی الہی کا علم سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے، وہ رونق بنائے، سمع مقالتی، جو میری حدیث پاک کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ اعزاز ان لوگوں کو ملے گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے، ان کو جمع کرتے، لوگوں تک پہنچاتے اور حدیث پاک کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ مجلس جو ہے اتنی مبارک مجلس ہے کہ جس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پڑھے جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن کر آپ کے ارشادات براہ راست سن رہے ہیں، اور حدیث پاک کی قرات کے دوران جب صحابی کا نام آتا ہے تو ہم ان سعادت مند لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مجلس سراسر بابرکت مجلس ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ آپ نے ایک دین کا علم سیکھنے والا شخص، اس کو اس آدمی کے مقابلے میں کہ جو صرف عبادت گزار ہے، تو آپ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فضل العابد عالم العابد، ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح کہ میری فضیلت ایک عام آدمی کے مقابلے میں، عام آدمی کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر جو عبادت گزار ہے ایسی ہے کہ فضل قمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طرح علم حدیث حاصل کرنے والے لوگوں کی فضیلت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اس نورانی علم کو جمع کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق بخشی، اور ان کا جو طرز تدریس تھا وہ بھی یہی تھا کہ مجلس میں بیٹھ کر محدث احادیث بیان کرتا، شاگرد ان کو احادیث کو نوٹ کرتے، ان کو سمجھتے
وہ حدیث کی شرح بیان کرتے. تو یہ طریقہ کار جو ہے کہ مباشرتاً کلاس میں آ کر بیٹھنا، ہر طالب علم کتاب اپنے پاس لے کر بیٹھے، حدیث پاک کی عبارت پڑھی جائے، اس استاد سنے، پھر اس کی تشریح کرے، یہ شروع سے محدثین کرام کا طریقہ کار چلا رہا ہے. اسی لیے ایسی مجلس کی برکات بیان کرتے ہیں جب محدثین، تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ہم ایسے ہیں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک آپ کے فرامین براہ راست سن رہے ہیں. تو آج ہم نے جو کتاب اس سلسلے میں شروع کی ہے، اس کتاب کا ہم پہلے بھی تعارف کروا چکے ہیں کہ اس کا نام ہے عمدۃ الاحکام. یہ علامہ المقدسی کی کتاب ہے، اور عمدہ کا معنی ہوتا ہے جس چیز پر کسی چیز کا دار و مدار ہو، یعنی وہ مین ستون اور پلر جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہو. احکام حکم کی جمع ہے. تو گویا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جن پر مسائل کا دار و مدار ہے، اور انہوں نے اس حدیث پاک کے اندر اہتمام کے ساتھ صرف بخاری اور مسلم کی روایات ذکر کی ہیں. یہ مختصر کتاب ہے اور اس کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. تو آج ہم اس کتاب کی باب نمبر 44 کتاب الجنائز، اور اس کی حدیث نمبر 152 سے دوبارہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کتاب الجنائز کے اندر صاحب کتاب نے 3 احادیث ذکر کی ہیں. ویسے تو اور بھی آگے ابواب ہیں ان کے تحت ذکر کی ہیں، لیکن جو پہلا باب ہے جو جس کو ٹائٹل دیا محدثین نے کہ غائبانہ نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ، اس ٹائٹل کے تحت صاحب کتاب نے 3 احادیث ذکر کی ہیں. تو پہلی حدیث جو ہے حدیث 152، ہم اس کی پہلے قرات کرتے ہیں. کوئی ساتھی یہ حدیث پڑھے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشیہ في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فسوى بهم وكبر 4 متفق علیہ. دیکھیے یہ تا پر شد ہے، متفق علیہ، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں یہ اصطلاح ہے کہ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہو، اس کا راوی بھی ایک ہو، الفاظ بھی ایک ہوں. یعنی مثلا انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، حضرت یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے. تو اس ایسی روایت کو کہتے ہیں متفق علیہ. متفق علیہ بعض اوقات متفق علیہ ذکر نہیں کرتے، بعض اوقات ذکر کر دیتے ہیں کہ بخاری و مسلم، جس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن معنی ایک ہے، یا حدیث کے الفاظ وہی ہیں لیکن راوی کوئی دوسرا ہے. تو اس کے لیے بخاری و مسلم یعنی الگ الگ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. تو یہ حدیث جو ہے پہلی، اس میں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 احادیث بیان کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کیا انہوں نے جنگ خیبر کے سال. جنگ خیبر کب ہوئی؟ سن 7 ہجری میں. تو سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے انصاری بھائی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے انصاری بھائی، مہاجر بھائی، وہ اپنے کام کاج میں، تجارت میں مشغول ہو جاتے. میں صرف 2 لقمے مجھے کھانے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے مل جاتے، میں اسی پر قناعت کر کے مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا. ایک تو ان کی یہ محنت اور کوشش تھی. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو احادیث پاک آپ سے سنوں ان کو کبھی بھولوں نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. تو کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنا مجھے کبھی بھولا نہیں. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ کا گورنر مروان ابن حکم، اس نے ایک دفعہ جب یہ سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے بارے میں، تو اس نے ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا. تو ان کا جو سیکٹری ہے ابو زعزع اس کا نام ہے مروان کا، اس کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے گئے. تو مروان نے اپنے اس کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں آپ کی زبان اقدس سے سنوں کہ آپ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہے. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں فحدث احادیث کثیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حدیثیں بیان کی. وہ کاتب جو تھا وہ پردے کے پیچھے لکھتا جا رہا تھا. 1 سال گزر گیا. اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا. امتحان لینا اس کا مقصود تھا کہ حضرت تشریف لائیے. میرے دل میں پھر شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت حدیث آپ نے بیان کی تھی نا، ایک دفعہ پھر ہمیں سنا دیں. تو تشریف لے گئے. تو کاتب کو پیچھے بٹھایا کہ اپنے رجسٹر پر چیک کرو. تو انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ وہ پوری کی پوری احادیث من وعن ان کو سنائیں. امام ذہبی نے لکھا ہے ما زاد ولا نقص، نہ ان میں ذرا برابر کمی کی اور نہ زیادتی کی. تو یہ ذکر کرنے کے بعد مروان نے کہا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ دیا ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نیچے اپنا نوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاکذا فلیکن الحفظ، حافظہ ہو تو ایسا ہو. یہ اللہ رب العزت نے ان کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج ہر مسلمان جو پکا اور سچا مسلمان ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت سے پیار ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ہم تک پہنچائے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، یہ یمن سے آئے تھے. اور میں نے ابتدا کے اندر یہ بیان کیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کہ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، ان کا نام کیا ہے؟
تو ان کے نام کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام اصل میں عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن صخر، لیکن یہ کنیت نام پر غالب آ گئی۔ یمن سے آئے تھے یہ تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا، لیکن ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان کی والدہ اسلام قبول کرنے پر ان کو سخت سست کہتی رہتی تھی، لیکن یہ ماں کے اتنے فرما بردار تھے کہ ماں کی باتیں سن لیتے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قدر ماں کے خدمت گزار تھے کہ جب گھر سے ماں کی خدمت کر کے باہر جانے لگتے تو اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتے رحمک اللہ یا اماں، اماں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، کما ربیتنی صغیرہ، جس طرح تو نے بچپن میں مجھے پالا، کیونکہ ماں نے پرورش کی تھی، باپ فوت ہو گئے تھے۔ اور ماں آگے سے کہتی رحمک اللہ یا بنی، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، کما بررتنی کبیرہ، جس طرح تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کی۔ تو ایک دن ماں نے حضرت ابو ہریرہ کو سخت سست کہنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ ایسے کلمات کہے جو ان سے برداشت نہ ہوئے، لیکن یہ سنا تھا کہ ماں کا بڑا مقام ہے، تو وہاں سے رنجیدہ خاطر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ واقعہ بیان کیا کہ آج تو میری ماں نے آپ کو بھی میرے ساتھ کچھ کہا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو اسلام کی دولت نصیب کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تو میرے یقین ہو گیا کہ اب میری ماں کلمہ پڑھ لے گی۔ تو کہتے میں جب گھر گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ کھلا نہیں، میں نے کان لگا کے توجہ کی تو پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میری ماں غسل کر رہی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو ماں نے غسل کر کے کپڑے پہن کے دروازہ کھولا، تو میں نے جو ہی ماں کے سامنے ہوا تو ماں نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے میں اتنا خوش ہوا کہ الٹے پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے پھر بھاگا۔ تو جب آپ کی خدمت میں گیا تو آپ کو اماں جان کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری سنائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی اور ساتھ دعا کی۔ دعا کے الفاظ مسلم شریف کے اندر موجود ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈال دے۔ کہتے ہیں اس وقت کے بعد جو بھی پکا اور سچا مسلمان ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور مجھے ہر مسلمان سے محبت ہے۔ تو آج اس کا مظہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، ان کے قوائف پڑھتا ہے، ان کی خدمات، کہ جتنی احادیث بیان کی ان کے لیے دعا ہوتی ہے اور ہر کوئی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بعد میں آ کر ان پر اعتراض بھی کیا کہ یہ جس طرح کی منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے حدیث پاک سے انکار کرنے کے لیے، اور ان کا یہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو تو 3 سال کا صرف موقع ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، تو انہوں نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیں، جبکہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں کی۔ تو اس کی وجہ ایک تو حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تیسرا جی وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ ایک اجمی بچہ جس کو قرآن پاک کے ترجمہ نہیں آتا، صرف الفاظ کا رٹا لگاتا ہے، تو وہ 1 سال کے اندر یا زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہوتی ہے 3 سال کے اندر کند ذہن سے کند ذہن بچہ بھی قرآن پاک کی 6600 کئی آیات ان کو حفظ کر لیتا ہے۔ تو ایک شخص جو عربی ہے، عربی الاصل ہے، تو وہ کیا 3 سال کے اندر
5374 احادیث یاد نہیں کر سکتا، اور یہ 5374 بھی اسناد کے اختلاف کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کو شارٹ کیا جائے کہ جو احادیث ہے، ایک حدیث کئی سندوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو کیا جائے تو یہ تقریباً 2000 رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 58 میں انہوں نے وفات پائی۔ سن 58 میں کئی دفعہ مدینہ کے گورنر بھی بنے اور بہت سادہ زندگی بسر کی۔ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر ہم پڑھتے ہیں ابو ہریرہ، میں نے کہا تھا تھوڑا سا ہم جو پہلی باتیں ہیں نا ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے، لیکن یہاں ہم پڑھ رہے ہیں ابی ہریرہ۔ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے ان آیا ہے اور ان حرف جار ہے، ان حرف جار ہے، اور یہ جو ابو کا لفظ ہے نا تو یہ 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو یا قالا ہو، اگر یہاں ہوتا نا کہ قالا ابو ہریرہ تو پھر ہم ابو ہریرہ پڑھتے کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے انا یا انا ہو تو پھر پڑھیں گے ابا ہریرہ، اور اگر اس سے پہلے ان ہو جس طرح یہ حرف جار ہے تو پھر پڑھیں گے ابی ہریرہ۔ یہ اس کی حالت جری ہے، ان ابی ہریرہ تھا۔ ہریرہ کی تا پر زبر اس لیے آئی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، وگرنہ اس کو ہونا چاہیے تھا ان ابی ہریرہ تے، ان ابی ہریرہ تن رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ یہ رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ چونکہ بار بار آتا ہے اس لیے ہمیں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بطور خبر کے تو اس کا معنی ہے کہ رضی اللہ عنہ فعل ماضی ہے، راضی ہوا اللہ تعالی عنہ ان سے، یعنی کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے کہ یہ دعا کے معنی میں ہے، جس طرح ہم دعا دیتے ہیں نا تو اس کے لیے فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، جس طرح بارک اللہ فیک، بارک کا فعل ماضی ہے تو اس کا معنی کیا؟ تقبل اللہ طاعتک، فعل ماضی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طاعت قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اسی طرح رضی اللہ عنہ کا معنی بنے گا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اگر ایک ہے تو رضی اللہ عنہ، اگر باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں تو پھر رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ اور اگر کئی صحابہ کرام کا ذکر ہو کر آخر میں آئے رضی اللہ عنہم تو وہ جمع کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ تو یہ دعا کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ زیادہ اولا ہے کہ رضی اللہ عنہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ قالا وہ بیان کرتے ہیں، تو قالا کا فاعل جو ہے کہنے والا وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نعا، نعا فعل ماضی ہے، نون پر بھی زبر ہے، عین پر بھی اور یا پر بھی۔ نعا النبی، نعا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر دینا۔ نعی کہتے ہیں الاخبار عن المیت، کہ میت کے بارے میں، بموت المیت، کسی کے فوت ہونے والے کی فوت شدگی کا اطلاع دینا، کسی فوت ہونے والے کی موت کی اطلاع دینا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نائی۔ تو یہاں ہے کہ نعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت کی خبر دی کس نے؟ النبی، یہ یعنی فاعل ہے اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، صلی بھی فعل ماضی ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علیہ آپ پر، وسلم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ وسلم یہ واو عطف کے لیے ہے اور یہ بھی فعل ماضی ہے، تو درود و سلام دونوں اس کے اندر آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم علیہ، اس طرح جملہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل کرے اور آپ کو سلامتی عطا کرے۔ آپ نے کس کی موت کی خبر دی؟ یہ آگے مفعول بہ النجاشیہ، نجاشی کی موت کی خبر دی،
نجاشی کی موت کی خبر دی. یہ نجاشی کون تھا؟ تو نجاشی جو ہے یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں. اس کا بادشاہ تھا اور یہ نیک آدمی تھا. اس کا جو نام تھا اصلی نجاشی لقب ہوتا تھا جو بھی حبشہ کا بادشاہ بنتا تھا. جس طرح کہ پہلے معروف تھا کہ جو بھی روم کا بادشاہ بنے گا اس کا نام کوئی بھی ہو اس کو کیسر کہا جائے گا. جو بھی ایران کا بادشاہ بنے گا فارس کا، اس کا نام کوئی بھی ہو اس کو کسرا کہا جائے گا. جو بھی مصر کا بادشاہ بنے گا اس کا نام کوئی بھی ہو اس کو فرعون کہا جائے گا. یہ اس وقت اصطلاحیں معروف تھیں. تو نجاشی جو تھا یہ حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا، جس طرح کے سیرت نگاروں نے لکھا، اسحمہ، حمزہ صاد ہا میم اور گولتا، اسحمہ النجاشی. یہ نجاشی حکمران تھا اور نیک دل حکمران تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پہ مکہ والوں لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ظلم کی شکایت کی، قریش مکہ کے ظلم کی. تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی سب سے پہلے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا نیک دل ہے اور عادل ہے، تو وہاں آپ چلے جائیں. تو جو مسلمان وہاں گئے تھے ان کا پیچھا کیا تھا مشرکین مکہ نے. پھر نجاشی کے دربار میں ان کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا مسلمانوں کا، اور حضرت مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمائندگی ادا کرتے ہوئے اسلام کا تعارف کروایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تھا اور قرآن پاک اس کو پڑھ کے سنایا تھا، اور وہ دل سے اسلام قبول کر چکا تھا. اس نے جب اس پر رضامندی ظاہر کی تو وہ سارے جو اس کے پادری اور وزیر مشیر بیٹھے تھے تو انہوں نے تو ایک ہنگامہ وہاں ہو گیا. تو اس نے اس بات کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، تو جس کی یہ بڑی دلیل ہے جو آپ کے سامنے اب آئے گی. تو یہ رجب سن 9 ہجری میں فوت ہوئے. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت حبشہ کرنے والوں میں تھیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نجاشی کی جو موجودگی میں اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر اس نے ادا کیا تھا، نجاشی نے ادا کیا تھا. تو جب یہ فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی. اب دیکھیں حدیث کا ترجمہ، نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی، النجاشیہ، نجاشی کی موت کی خبر دی، فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن جس دن نجاشی فوت ہوا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ وحی الہی کے ذریعے بتاتے تھے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ نجاشی آج فوت ہو چکا ہے، اسی دن جس دن وہ فوت ہوا. وخرج بہم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف گئے. الی المصلی، مصلی سے مراد نماز کی جگہ، جنازہ گاہ، آپ صحابہ کرام کو وہاں لے کر گئے. فصف بہم، آپ نے ان کی صف بندی کی، صحابہ کرام نے صف بنائی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، جس طرح کہ حدیث نمبر 153 میں آ رہا ہے. تو گویا کہ زیادہ تعداد میں صحابہ کرام نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو ان کی 2 یا 3 صفیں تھیں، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان 3 صفیں تھیں، 2 یا 3 نہیں، 3 صفیں تھیں. تو جس سے علماء نے یہ بھی مستحب سمجھا ہے کہ صفیں 3 ہوں تو مستحب ہے، اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے نہ بن سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں یہ دوسری یا تیسری صف میں تھا، تو آپ نے صف بندی کروائی. وکبر اربعن، اور نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی، 4 تکبیریں کہیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں. یہاں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے پہلے نمبر پر، تو
میت جو اگر نہ بھی ہو کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ جائز ہے بخاری اور مسلم کی اس روایت کے مطابق۔ اس سلسلے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا، 3 قول بیان کرتے ہیں حدیث کے شارحین۔ پہلا قول یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا مطلقاً جائز ہے، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے، اور یہ مسلک ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بالکل جائز نہیں۔ یہ مسلک ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک کا، اسی لیے حناف غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں۔ اب دیکھا دیکھی ہو گئے ہیں کہ جو مشہور شخصیات فوت ہوتی ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہوئے، تو اسی طرح ضیاء الحق جب فوت ہوئے تھے تو ان کی جگہ جگہ پہ غائبانہ نماز جنازہ احناف نے بھی پڑھائی تھی، دوسرے لوگوں نے بھی پڑھائی تھی۔ تو دوسرا مسلک یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نجاشی کا جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اس حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے خاص کر صرف نجاشی کے لیے یہ ہوا، اس کے علاوہ اور کسی کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ تیسرا مسلک جو ہے وہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابن قیم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے کہ اس علاقے میں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو، جس طرح کہ نجاشی کہ اس علاقے میں اس کی قوم میں مسلمان نہیں تھے، انہوں نے نماز جنازہ نہیں ادا کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی، تو جس کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو، وہاں کوئی ایسے حالات ہوں تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ لیکن زیادہ تر محدثین اور اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا جائز ہے، اور اس کی یہ سب سے بڑی دلیل یہ حدیث ہے۔ دوسرا اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے صفیں بنانا اور غائبانہ نماز جنازہ اس کو بھی اسی طرح ادا کرنا کہ جس طرح سامنے میت ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اسی کیفیت میں، جس طرح کہ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا فصلوا علیہ، آپ کا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلفہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں، وکبر اربعا، اور 4 تکبیریں کہیں، وہم لا یظنون الا ان جنازتہ بین یدیہ، تو وہ یوں ہی محسوس کر رہے تھے جس طرح کہ نجاشی کی نماز جنازہ یہاں پہ سامنے رکھی ہو، یعنی بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی گئی جس طرح اس میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے جو میت سامنے ہو، جو میت سامنے ہو۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی اس کی یہ دلیل ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنا جنازہ گاہ میں جا کر جہاں نماز جنازہ ادا کیا جاؤ وہاں اولا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں ادا کرنا پڑ جائے تو تب بھی جائز ہے، اور اس کے لیے یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کرو، اور تاکہ اور ہم بھی خواتین بھی اس میں شریک ہو جائیں، تو ان کی نماز جنازہ اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ، تو اما جان نے یہ حدیث سنائی تھی ان کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی تھی، مسجد میں ادا کی تھی، تو مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے۔ اور عام جنازہ گاہ کے اندر عورتوں کو ممانعت کی گئی ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے نہ جائیں، لیکن اگر وہاں پردے کا انتظام ہو تو عورتیں بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں۔ حرم کے اندر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو وہاں خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں، تو ان کو بھی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے اور یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی حدیث اس کی
غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا، کسی کی موت کی اطلاع دینا، کہ کسی کی فوت ہونے کا اعلان کرنا، کسی کے فوت ہونے کا اعلان کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ کے لیے اس کی موت کی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے فوت ہونے کی خبر دینے سے منع کیا ہے، کسی کے فوت شدگی کی یا فوت ہونے کی خبر دینے سے آپ نے منع کیا ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النعی۔ تو محدثین نے اس میں فرق کیا ہے کہ اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس لیے میت کے فوت ہونے کی اطلاع دینا یا اعلان کرنا تاکہ نماز جنازہ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں، تو یہ جائز ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی صحابہ کرام کو اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا جس سے آپ نے منع کیا، وہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کے لیے وہ ڈھول پیٹتے، اس کے اعلان کرتے، اس کے محاسن اور بہادری کے واقعات بیان کرتے، اور پھر یعنی اس کی تشہیر کرتے کہ یہ فلاں تھا، اتنا بڑا تھا یہ، اور اپنا پورے لوگوں کے اندر یعنی اس کی تشہیر کرتے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور بلکہ وہ تو وصیت کر کے جاتے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں کئی لوگ ان میں سے، تو خوب دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹنا، اعلان کرنا، اور خوب رونا اور پیٹنا میری میت پر بین کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ نائی جو ہے موت کی خبر اس سے منع کیا ہے، وگرنہ اس لیے کہ لوگوں کو اطلاع مل جائے، نماز جنازہ کے لیے آ جائیں، عزیز و اقارب کو پتہ چل جائے، تو فون کے ذریعے لاؤڈ سپیکر اطلاع دینا، میسج بھیجنا، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اطلاع دینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالاختصار یہ پڑھ لیں اگلی دو حدیثیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ، تو تقریباً اس مسئلہ تو بیان ہو گیا واضح طور پہ۔ دوسری حدیث ہے عن جابر، حضرت جابر بن عبداللہ، ہاں جی، عن جابر 153 عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث رواه البخاري۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی النجاشی، نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی، فکنت فی الصف الثانی او الثالث، میں دوسری یا تیسری صف میں کھڑا تھا، تو گویا کہ 3 صفیں تھیں۔ تو اس سے محدثین نے یہ بھی لیا ہے کہ نماز جنازہ میں صفیں 3 بنائی جائیں، اور غائبانہ نماز جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ صف اسی طرح صف بندی کریں جس طرح نماز کے اندر صفیں بنائی جاتی ہیں۔ اور اگلی حدیث ہے 154، اس کو بھی پڑھ دیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبره بعدما دفن فکبر علیہ 4 رواه البخاری۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس میں ایک واقعہ ہے، پیچھے اس کے قصہ ہے جس سے یہ استدلال ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والا ایک شخص تھا، مرد یا عورت، ایک روایت میں مرد ہے اور ایک روایت میں عورت ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا یا وہ عورت فوت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دیکھا تو وہ نظر نہیں آئی، تو صحابہ کرام سے پوچھا تو کہا جی وہ تو رات کو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خواتین نے اس کو غسل دیا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا کے، کیونکہ میت کو جلدی دفن کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ تو آپ کو اس کی قبر بتائی گئی، تو آپ نے پھر اس کی قبر پہ نماز جنازہ ادا کی۔
تو یہاں آپ نے سلیبیہ خات میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میت سامنے ہو تو اس کا طریقہ کار ہے. تو اس حدیث میں اس کا ذکر ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس، جہاں بھی عمومی طور پر یہ لفظ آتے ہیں نا کہ عن ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عباس، تو اس سے مراد یہ سارے جو صحابی ہیں ان کے نام عبداللہ ہیں، ان کے نام عبداللہ ہیں. ابن عمر ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس ہو تو عبداللہ ابن عباس، ابن عمر ہو جس کو ہم امرو پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، یعنی را کے بعد جو واو ہوتی ہے نا اس کو امر پڑھتے ہیں، امر. تو یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. اور چوتھے عبادلہ صحابہ اکرام کے اندر 4 عبداللہ معروف تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. تو ان کو عبادلہ کہتے ہیں، عبادلہ اربع. تو چونکہ باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں اس لیے یہاں آیا رضی اللہ عنہما. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کی، یعنی وہ مرد یا عورت جو فوت ہو گیا تھا، اس کی قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. بعد ما دفنا، اس کے دفن ہو جانے کے بعد، یعنی دفن کرنے کے بعد، وہ رات کو ان کو دفن کر دیا گیا تھا. فکبر علیہ اربعا، تو آپ نے قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر نماز جنازہ اسی طریقے سے ادا کی جس طرح میت سامنے ہو تو کرتے تھے. اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے. تو نماز جنازہ کا جو 4 تکبیریں، ان تکبیروں کے اندر کیا پڑھا جائے گا؟ تو پہلے تو نماز جنازہ میں نیت کی جائے دل میں، اور پھر وضو تو شرط ہے جس طرح باقی نمازوں کے لیے ہے. نماز جنازہ بھی نماز ہے، صرف اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اور وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ سامنے میت ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے. حالانکہ مسلمان اگر سجدہ کرتے بھی تو انہوں نے کبھی ان کے ذہن میں خیال نہیں آنا تھا کہ ہم میت کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے. لیکن جہاں شرک کا تھوڑا سا شبہ بھی، خدشہ بھی ہو، تو وہاں سے بھی شریعت نے منع کر دیا. تو اس لیے میت سامنے ہو یا قبر سامنے ہو یا کسی میت کی نماز جنازہ ادا کی جائے غائبانہ نماز جنازہ، تو اس کے اندر رکوع بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں ہے. تو پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں. اور بعض علماء نے ثنا کو مستحب کہا ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں. مستحب کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز ہے تو باقی نمازوں کی طرح ثنا پڑھیں گے. اور زیادہ تر محدثین کا یہ خیال ہے کہ ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ فاتحہ. اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. اور نسائی شریف کے اندر صحیح روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی وسورتن، اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھی. تو گویا کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر کندھوں کے برابر اللہ اکبر، پھر سینے پر باندھ لیں. تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائیں گے اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر میت کے لیے دعا پڑھیں گے. اور نماز جنازہ کی مسنون دعائیں جو ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیریں گے. تو سلام پھیرنے کے 2 ہی طریقے حدیث پاک کے اندر ہیں. ایک تو جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک ہی طرف سلام کافی ہے. اور بعض روایات میں کہ اس طرح آپ سلام پھیرتے تھے جس طرح نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی دوسری طرف بھی سلام پھیر لیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا گیا. اور باقی انشاءاللہ آج الحمدللہ ہم نے غائبانہ نماز جنازہ کا چیپٹر کمپلیٹ کیا. 3 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اس مجلس کے اندر میرا اور آپ کا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں. آگے بہت سارے، یعنی یہ عمدۃ الاحکام ہے اور اس کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں. اختصار کے ساتھ بہت زیادہ حدیث نہیں ذکر کرتے صاحب کتاب،
ایک یا دو احادیث اور اس کے اندر سارے جو جامع حدیث ہوتی ہے تاکہ تمام مسائل کا احاطہ ہو جائے. تو یہ کتاب الجنائز یہ جو ہے نا اس کتاب الصلاۃ کا آخری چیپٹر ہے. اس سے پہلے ہم نے باقی سب اس کے چیپٹر پڑھ لیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو بھی اسی طرح کلاس ہوگی.